رمضان کی آمد سے قبل ہی کراچی کھجور مارکیٹ میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ قیام پاکستان سے قائم کراچی کی سب سے بڑی اور قدیم کھجور مارکیٹ میں کھجور کی خریداری میں اضافہ ہو گیا۔ رمضان آتے ہی کھجور کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے، مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران نعمت سے۔ جی عمران، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں۔ یہ کھجور کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اس مارکیٹ کو لوگ کھجور بازار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آئیے ہم یہاں پر موجود ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، جس میں کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ وہ بازار ہے جس سے شہر کے چھوٹے بڑے دکاندار یہیں سے کھجور خرید کر اور اپنے اپنے علاقوں میں فروخت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کھجور بازار کے صدر جناب سید اشرف صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضانوں میں جو کھجور ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ کھجور رمضانوں میں مہنگی ہوتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو رمضانوں میں کھجور مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پورا سال جو کھجور 100 روپے کلو بکتی ہے، رمضان میں وہ 400 روپے کلو تک چلی جاتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کھجور مہنگی ہو جاتی ہے؟ سر، کھجور تو اس وقت بھی 100 روپے کلو ہے، لیکن لوگ 400 روپے کلو والی کھانا پسند کرتے ہیں۔ جو مہنگی کھجور ہے وہ ایران کی ہے۔ ہماری لوکل کھجور آج بھی وہی 100 روپے 150 روپے کلو پاکستانی کھجور مل رہی ہے۔ ایرانی کھجور کی مہنگی ہونے کی وجہ یہ ڈالر کے ریٹ میں فلکچویشن ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نا، یہ پوری ایران سے عراق سے جو کھجور جاتی ہے نا، پوری دنیا میں جاتی ہے۔ وہاں پر بولیاں لگتی ہیں، جب بولیاں جو زیادہ دے گا وہ لے جائے گا، اور جب ہمارا نمبر جو آتا ہے نا سب سے آخر میں آتا ہے۔ ہمارے پاس وہ کوالٹی کی کھجور بھی نہیں ملتی ہے پاکستان کو، لیکن پاکستان میں پھر بھی جو ہمارے یہاں کے جو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لوگ جاتے ہیں نا، کسی طریقے سے پاکستان میں لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ ایکسپینسز آتے ہیں، اس پہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے، کسٹم ڈیوٹی بھی ڈبل ہو گئی ہے، گاڑیوں کے کرائے ڈبل ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں کے ٹریولنگ جو یہاں سے جاتا ہے بندہ، اس کی ٹریولنگ کے ایکسپینسز بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں۔ تو سارے روٹ کے خرچے ایڈ ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اس وجہ سے اس بار ایران میں کھجور جو ہے نا کم فصل ہوئی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، یہاں تقریباً کتنے قسم کی کھجوریں ہیں جو اس مارکیٹ میں موجود ہیں؟ سر، اس وقت جو جب تک یہ کرونا آیا ہے نا، اس وقت پوری دنیا کی کھجور بازار میں موجود ہے، کیونکہ سعودی عرب میں بھی جو حالات واقعات تھے تو وہاں کی کھجوریں ہجوا، کلمی، صفوی، ایرانی مزاتی، عراق کی زاہدی، پاکستانی اصیل، ساری کھجوریں یہاں موجود ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر دنیا سے لوگ آتے ہیں خریداری کر کے، لوگ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اپنے یہاں سے مختلف مارکیٹ ہے، پرانی قدیم مارکیٹ ہے۔ ظاہر ہے اب حالات و واقعات ایسے ہیں، ظاہر ہے جب اس سے پہلے جب تھا نا فصل اچھی ہوگی تو کھجور کی ریٹ کم ہوں گے، فصل اچھی نہیں ہوگی تو کھجور کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب کھجور کی پیداوار ہوتی ہے نا، اکتوبر میں پیدا ہوئی ہے، پھر اس کو کولڈ اسٹور میں رکھا جاتا ہے ایران کے اندر، تو ظاہر اس کے بھی ایکسپینسز کی وجہ سے اس کے ریٹ بڑھتے ہیں۔ 8 مہینہ 9 مہینہ یہ رہتی ہے، فریش نہیں ہوتی ہے، اس کو کولڈ کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ریٹ پہ یہ بھی ایکسپینسز اس پہ آتے ہیں کھجور پہ۔ تو یہ کیا طریقہ کار ایسا ہو کہ رمضانوں میں خصوصاً دوسرے ممالک میں، دیگر ممالک میں جو ہے وہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہے وہ قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں؟ تو اس کی وجہ آپ ذرا بتائیں مجھے۔ دیکھیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا نا، ظاہر جو اپنے ملک کی چیز ہوگی نا اسی کے ریٹ کم ہوں گے نا۔ ہماری جو پاکستانی فصل ہے اس کے ریٹ تو کم ہی ہے الحمدللہ، تو ظاہر ہے اس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، اس کے ریٹ تو وہی کون سے 100 روپے 150 روپے کلو ہے، لیکن جب دنیا سے جب چیز آپ خرید کے لے آؤ گے تو آپ کے بارے میں نہیں آئے گی، اس پہ آپ کیسے ریلیف دیں گے؟ اچھا، تو یہاں پر دنیا میں کس ملکوں سے زیادہ تر یہاں پر کھجوریں آتی ہیں؟ یہاں پر سب سے زیادہ کوانٹٹی جو اس مارکیٹ کے اندر ہے نا، ایران ہے، عراق ہے، اور پاکستان کی کھجور ہے، اصیل کھجور ہے ماشاءاللہ، جو اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے۔ لوگ اگر کھانا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوالٹی اس وقت بہت بہترین ہے، ریزنیبل ریٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی کھجور جیسا ٹیسٹ بھی نہیں ہے اس بار، بہت ہی ریزنیبل، 100-150 روپے تک اویلیبل ہے۔ لوگ اگر کھانا چاہیں، میں کہتا ہوں، اور لوگ اگر پاکستانی کھجور کھائیں گے نا تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کھجور کے ریٹ گر جائیں گے۔ پاکستانی کھجور جو کہ سستی ہے، لوگ کھجور زیادہ تر ایرانی عراقی کھجور مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریٹ کھجور کے زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، جو مہنگی ملتی ہے۔ جی
ضلع تورغر کے ضلعی انتظامیہ کے زیر نگرانی میں یوم پاکستان 23 مارچ کے سلسلے میں عباسین گراؤنڈ میں سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ٹیموں کے کھلاڑیوں نے کرکٹ، والی بال اور روایتی کھیل میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر بلال شاہ نے کھلاڑیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپورٹس خیبر پختونخوا پروفیشنل سپورٹس کے ساتھ روایتی کھیلوں کو بھی پروموٹ کر رہا ہے اور اس طرح مزید کھیلوں کے پروگرامات کا انعقاد کریں گے۔ بہار موسم میں کھلتے پھولوں کا استقبال کرنے کے لیے جلال پور پیروالا میں 3 روزہ جشن بہاراں سجا تو شہریوں کے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھے۔ رنگ برنگے پھول، جھولے، جھومر اور میوزیکل پروگرام عوامی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ملک سراج چرائیں۔ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اس طرح کی تفریح سے وہ لطف اندوز ہو سکیں، تو یہ بہت اچھا ایونٹ ہے اور اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ آج ہم یہاں جشن بہار کے فنکشن پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر کل بھی آئے تھے اور ہمیں بہت مزہ آیا تھا۔ ہمیں لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا۔ آج بھی لوگ ہمیں بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں خوب مزہ آ رہا ہے۔ تھینک یو۔ کافی عرصے کے بعد کرونا کی جو لہر تھی، کافی عرصے کے بعد یہ تفریح سرگرمیاں اسٹارٹ ہوئی ہیں، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے۔ فیملیز انجوائے کر رہی ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے وہ بھی کافی کوآپریٹیو ہے۔ فیملیز یہاں پہ بالکل سیف فیل کر رہے ہیں اور سب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور ہم سب انجوائے کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ میں یہاں پر ڈرائنگ کرنے آیا ہوں۔ ہاں، مجھے یہاں پر مزہ آ رہا ہے۔ ہم یہاں ڈرائنگ کرنے آئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ہم یہاں پہ جشن بہارا سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جشن بہارا کا 3واں دن ہے۔ ہم یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ بہت سے کلچر شو کر رہے ہیں، جیسے پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی۔ ہم بچوں کے ایونٹس بہت اچھے لگتے ہیں۔ تھینک یو۔ قصور اعلیٰ سول حساس ادارے کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سدھو کی اعزاز کفالت کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں خواتین سے فراڈ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار ملزمان سے سینکڑوں اصل شناختی کارڈ اور سمز بھی برآمد۔ ملزمان خواتین سے شناختی کارڈ لے کر سم ایشو کرواتے، بعد میں اعزاز کفالت کے پیسے نکلواتے۔ خواتین کے نام پر سمز کو غیر قانونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اوکاڑا نیشنل ہائی وے پر ڈاکو راج کے خلاف اوکاڑا یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج۔ ڈاکو طلباء کو نقدی رقوم، لیپ ٹاپس، موٹر سائیکلز اور موبائل سے محروم کرنے لگے۔ ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر ساہیوال میں بھی ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد ٹی بی بارے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع غویلی کوہوٹا میں بھی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کوہوٹا میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر حویلی سید اشفاق گیلانی، ایس پی حویلی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر خواجہ غلام نبی، ڈاکٹرز، سوشل ورکرز کے علاوہ صحافی حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر حویلی نے ٹی بی کے دن کی مناسبت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹی بی ناقابل علاج بیماری نہیں ہے بلکہ قابل علاج ہے۔ ارنائی میں 23 مارچ یوم پاکستان بیڈمنٹن ٹورنامنٹ سنگل اور ڈبل فائنل میچ کی تقریب۔ سنگل فائنل میچ سمیع اللہ شاہ، جبکہ ڈبلز وقار احمد اور وسیم شاہ نے اپنے نام کر لیا۔ ہنائٹ سے جانتے ہیں شاہ فہد بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ 23 مارچ یوم پاکستان بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا سنگل فائنل میں سمیع اللہ شاہ نے وسیم شاہ کو ہرا کر جیت لیا، جبکہ ڈبل فائنل میچ وقار احمد، وسیم شاہ بمقابلہ محمد عارف اور سمیع اللہ شاہ کے درمیان سخت مقابلے کے بعد وقار احمد اور وسیم شاہ نے جیت لیا۔ تقریب کے مہمان خاص ڈسٹرکٹ آئی ٹی افیسر سمیع اللہ، محکمہ اسپورٹس کے سینئر کلرک نظام الدین اور سینئر صحافی غلام یزدانی تھے۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالخالق، ڈاکٹر ثنا زیب، بی این پی کے رہنما محمد نعیم کیتران، بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے فضل اغوان اور حاجی امان اللہ بھی موجود تھے۔ تقریب میں مہمان خاص اور دیگر مہمانوں نے کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافی تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے صحت افزا اقدامات کی ضرورت ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیاں انسانی زندگی کی ترقی اور نشو و نما میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔
معاشرے کی ترقی کھیلوں کے فروغ میں پوشیدہ ہے. کھیلوں کے فروغ سے نوجوانوں میں چھپا ہوا ٹیلنٹ نکل کر سامنے آتا ہے. تقریب کے اختتام پر روایتی اٹن بھی کھیلا گیا. شافعید بلوچ، TNN نیوز، ہرنائی. احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے ہتھیجی میں LPG گیس سلنڈر دھماکہ ہوا، جس کے باعث دکان میں موجود تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا. دکاندار نماز پڑھنے گیا ہوا تھا کہ قریبی چائے کے ہوٹل پر آگ جلانے سے گیس سلنڈر میں آگ بھڑک اٹھی. دکان میں موجود کوئی نہیں تھا. اطلاعات کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. چشتیاں تھانہ سٹی اے ڈویژن کی حدود میں واقع چک نمبر 15 گجیانی روڈ پر ڈکیتی کی واردات. ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر کریانہ سٹور کے مالک کو 30,000 روپے نقدی سے محروم کر دیا. ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب. سرگودا سپورٹس اسٹیڈیم میں نجی کالج کے طلباء و طالبات نے ملکی ثقافت اور سپورٹس گالا کو بھرپور انداز میں منایا. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق شہینوں کے شہر سرگودا میں سپورٹس کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز اور کھیل پیش کیے گئے. ضلع اور قضائی میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر. انتخابات میں کھڑے تحصیل چیئرمین کے امیدواروں نے اپنی جیت کے دعوے کرنا شروع کر دیے. مزید احوال جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں. بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ضلع اور اضلاع میں بھی تحصیل چیئرمین شپ کے لیے سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے جلسے اور ریلیوں میں تیزی سامنے آئی ہے. زیڈر میں ہمارے مریدان ہیں، سلطان خیل، تیرائی قوم، صبورہ خیل، یہ جو یہاں زیڈر میں رہائش ہے، ان سب نے جو ہے نا ہمارے ساتھ اتفاق کر کے بشارت میں کے اعتماد کیا ہے. ہر سیاسی پارٹی کے امیدوار اپنی کامیابی کے دعوے دار ہیں. لوگوں نے دیکھا، لوگوں PTI کی گورنمنٹ سے تنگ آ چکا ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس دفعہ جو ہے نا پیپل پارٹی کا ٹکٹ ہی بھی ہے. ہم نے جو سروے کیے، ہم نے اپنے علاقے کے جو دورے کیے، وہ اس میں تو الحمدللہ جیسا ہم کو نظر آتا ہے تو ہم پہلے نمبر پہ. امیدواروں کے دعوے اپنی جگہ، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ قبائلیوں کی ہمدردیاں کس جماعت اور کس امیدوار کے ساتھ ہیں. سرگودا میں ایک اور ہوا کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کڑانہ کی حدود 53 چک سے خاتون کی لاش برآمد. خاتون کو بے دردی سے ذبح کیا گیا. ظالم قاتل نے خاتون کی آنکھیں بھی نکال لیں. گردن، چہرے، سر اور جسم پر تیز دھار آلے کے زخم ہیں. سرگودا مڈ رانجا PEF کے تحت چلنے والے اسکول میں تنازع شدت اختیار کر گیا. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ میلہ کے علاقے بوچاں کلاں میں 300 سے زائد طلباء و طالبات پر امتحانات کے دوران مخالفین نے دھاوا بول دیا. اسکول انتظامیہ مسعود بی بی کا کہنا ہے کہ 300 سے زائد بچوں کا تعلیمی مستقبل تباہ ہو رہا ہے. انجمن کمبوہاں ضلع ننکانہ صاحب کے زیر تمام استحکام پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ٹبہ اوچی میں منعقد ہونے والے سیمینار میں چیئرمین بیت المال پنجاب ملک محمد اعظم سردار سرجیت سنگھ کنول، سابق تحصیل ناظم شہزاد خالد، سابق صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن اور مرکزی صدر انجمن تاجران کمبوہاں پاکستان چودھری اختر رسول کمبو سمیت ملک بھر سے عہدے داران اور ممبران نے شرکت کی. ساہیوال گورنمنٹ گرلز کالج فرید ٹاؤن میں سپورٹس ڈے کا انعقاد. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شکیل خان نیازی نے بطور مہمان خصوصی اور مہمانان اعزاز رانا آفتاب احمد خان ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف تھے. ساہیوال گورنمنٹ گرلز سپورٹس ڈے کے موقع پر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد مسعود فریدی، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز شباب فاطمہ، پرنسپل سمیرہ نسیم شامل تھیں. ہرنائی میں ملیریا کی روک تھام اور خاتمے کے لیے محکمہ صحت اور انڈس اسپتال مل کر کام کر رہی ہیں. عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ضلع بھر میں سروے کے بعد مچھردانیوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا جائے گا.
ایس ایچ او جتوئی نے آتے ہی ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. جتوئی کے شہری کو نہ صرف جھوٹے مقدمے میں بری کیا بلکہ سلاخوں کے پیچھے کچھ روز رکھنے پر معافی بھی مانگی. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ملازم ہمیشہ پنجاب پولیس کا فخر ہے. مزید جانتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے نور حسن ترک سے. جی نور حسن، یہ کیا معاملہ تھا؟ کس وجہ سے شہری کو اندر کیا اور پھر رہا کر دیا؟ جی بالکل، آپ کو بتاتا چلوں تحصیل جتوئی کے تھانے میں ایس ایچ او امام بخش نوید نے آتے ہی انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنا شروع کر دیا ہے. پیر بخش نامی شخص پر جو شہری پر جو ہے نا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کو پابند حاصل کیا گیا تھا، جس پر ایس ایچ او امام بخش نوید نے آتے ہی انصاف کے تقاضے جو ہے نا پورے کرنا شروع کر دیے ہیں اور انصاف کی جو ایک اعلیٰ مثال ہے وہ قائم کر دی ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے نہ صرف اس شہری کو باعزت رہائی دلوائی بلکہ جھوٹا مقدمہ خارج کر کے ان سے جو ہے نا پولیس کی جانب سے معافی بھی مانگی گئی ہے کہ اس کی جو شہری کی جو عزت ہے وہ پولیس کی جانب سے خراب ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے نہ صرف معافی مانگی ہے بلکہ ان کا جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ بھی خارج کیا گیا. اس کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جتوئی کے ینگ جرنلسٹ صحافیوں نے وزیر احمد ملک کی قیادت میں تھانہ جتوئی میں جا کر ایس ایچ او نوید احمد کو مبارکباد بھی پیش کی ہے اور شہریوں میں تحصیل جتوئی کے شہریوں میں جو ہے نا خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے. اس کے علاوہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر تھانے میں اگر ایسا پولیس افیسر تعینات کر دیا جائے تو بالکل نہ صرف انصاف میرٹ پر ملے گا بلکہ جھوٹے ایف آئی آر سے بھی جو شریف لوگ ہیں، شریف شہری ہیں، وہ بچ سکیں گے. شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ایس ایچ او امام بخش نوید نے انصاف پر اترتے ہوئے تحصیل جتوئی کی عوام کے دل جیت لیے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ایس ایچ او امام بخش نوید جیسا ہی افیسر ہر تھانے میں تعینات کر دیا جائے. ٹی بی کا علاج کل نہیں آج. یہ مرض 100% قابل علاج ہے. بر وقت علاج کے ذریعے اس مرض پر قابو پانا ممکن ہے. PPHI کا ماہانہ اجلاس ٹی بی سے بچاؤ کا عالمی دن کے حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارباب سعید کانسی کے زیر صدارت منعقد ہوا. اجلاس میں ڈسٹرکٹ سپورٹ مینیجر داؤد خان کاکر، ٹی بی فوکل پرسن ڈاکٹر عبدالخالق MS، ڈاکٹر منظور احمد ترین، انڈس ہسپتال کے کوارڈینیٹر شاہ میر بلوچ سمیت مختلف بنیادی مراکز صحت کے انچارج نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے جیل خانہ جات میر اعجاز حسین جاکرانی کے فرزند میر رافع خان جاکرانی کی TNN نیوز آفس میں آمد. سیاسی صورتحال سمیت شہر کے مسائل پر بات چیت کی. میر رافع حسین جاکرانی کے اعزاز میں دن نیوز کے چیف ایڈیٹر کی جانب سے ہیڈ آفس میں ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا. خیرپور ٹامے والی کے نواحی موضع چک نمبر 25 کھجی والا غربی کا رہائشی منشیات فروش شراب کی چالو بھٹی سے شراب کشید کر رہا تھا کہ مخبر نے پولیس کو اطلاع کر دی. تھانہ خیرپور ٹامے والی پولیس نے چھاپہ مار کر منشیات فروش ملازم حسین ولد فیض بخش کمہار بھٹی کو گرفتار کرتے ہوئے شراب کی چالو بھٹی سامان کشید سمیت 90 لیٹر شراب اپنے قبضے میں لے لی. دبئی سویت اینڈ بیکرز کا افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر حویلی سید اشفاق گیلانی، SP حویلی سلطان نوان، سابق ممبر قانون ساز اسمبلی شیخ محمود ایڈوکیٹ DF ساجد ندیم کے علاوہ سول سوسائٹی انجمن تاجران وکلاء صحافی برادری کی شرکت. ڈسٹرکٹ بار ننکانہ میں یوم پاکستان کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی اور قومی ترانے سے کیا. منعقدہ تقریب میں ADCR، ججز، وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کندیاں چشمہ پریس کلب کا اجلاس زیر صدارت صدر نوید عالم خان نیازی منعقد ہوا. مزید تفصیلات میاں والی سے نمائندہ TNN ڈاکٹر مظہر حسین کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، کندیاں چشمہ پریس کلب رجسٹرڈ کا اجلاس زیر صدارت صدر کندیاں چشمہ پریس کلب نوید عالم خان نیازی منعقد ہوا، جبکہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض جنرل سیکرٹری کندیاں چشمہ پریس کلب ڈاکٹر مظہر حسین نے ادا کیے. تلاوت کلام پاک کے بعد سرپرست اعلیٰ چودھری محمد اکرم نے اپنے خطاب میں کہا کہ کندیاں چشمہ پریس کلب کے صحافیوں کا ضلع میاں والی میں ایک مقام ہے. آپ سب ساتھی ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اس موقع پر صدر کندیاں چشمہ پریس کلب نوید عالم خان نیازی نے کہا کہ سب صحافی ہمارے بھائی ہیں اور میں تمام صحافیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. انہوں نے سرپرست اعلیٰ چودھری محمد اکرم کا شکریہ ادا کیا.
इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी अताउल्लाह शाहीन ने कहा कि हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। इजलास में तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी 2022 के लिए मशावरत की गई और जनरल सेक्रेटरी कुनिया चश्मा प्रेस क्लब डॉक्टर मजहर हुसैन ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया। आखिर पर सदर कुनिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी ने गले मिलकर सब साथियों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। डेरा बुगटी के नवाही इलाके में 2 गिरोहों के माबैन खूनी तसादुम, लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल, 2 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक, रहीम यार खान अस्पताल रेफर कर दिया गया। ज़िलई महकमा खेल ननकाना साहिब के ज़ेरे तमाम जश्न बहारा इंटर डिस्ट्रिक्ट वी नाम मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ननकाना साहिब की टीम ने जीत ली। पंजाब कॉलेज ननकाना साहिब की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। चैम्पियनशिप में ज़िला भर से ख़ातीन की टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का इजहार किया। जहानिया में होम्योपैथिक एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। सेमिनार की सदारत डॉक्टर इकबाल हनीफ सदर JHDA जहानिया ने की। सरपरस्त आला JHDA जहानिया डॉक्टर मंसूर अहमद ने स्पॉस नामा पेश किया। इस हवाले से पहले डॉक्टर अशफाक अहमद ने तंजीम और सेमिनार के बारे में हाज़रीन को आगाही दी। सरगोदा महकमा एंटी करप्शन की भक्कर में कामयाब कार्रवाई। सैयदौन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ भक्कर का गेम वाचर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन भक्कर के हत्थे चढ़ गया। मुलज़म मोहम्मद इकबाल गेम वाचर महकमा वाइल्ड लाइफ भक्कर ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस लेने के लिए 11,000 रुपए रिश्वत वसूल की थी। लाड़काना में दूसरों को इंसाफ दिलाने वाले खुद अपने इंसाफ के लिए नंगे पांव एहतजाज करने पर मजबूर। 10 दिन कबल एडवोकेट सलमा मुश्ताक भुट्टो के घर से चोरी का मामला। चोरी शुदा सामान वापस न मिलने पर आज एडवोकेट सलमा मुश्ताक भुट्टो नंगे पांव गरम रोड पर अपने घर से पैदल चलकर लाड़काना SSP ऑफिस के बाहर जा पहुंची, जहां पर सलमा मुश्ताक भुट्टो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं नंगे पांव पैदल चल के SSP ऑफिस आई हूं, मगर SSP मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं। शेखुपुरा में अफगानिस्तान बॉर्डर पर दरअंदाजों के हमले में मुल्क व कौम पर जान निछावर करने वाले सिपाही साजिद अनायत की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। सिपाही साजिद अनायत की आखिरी रसूमात शेखुपुरा के गांव अंजनिया वाला में अदा की गई। सिपाही साजिद का ताल्लुक मसीही बरादरी से है। आखिरी रसूमात में अहले इलाका समेत अजीज़ व अकारब, मसीही मजहबी रहनुमाओं और आर्मी अफसरान व जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिपाही साजिद अनायत ने गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुल्क दुश्मन अनासर के झड़प में अपने जान मुल्क व कौम पर निछावर की। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी सबसे अव्वली तरजीह